علامہ انور شاہ کشمیری نے زندگی بھر دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھایا، دارالعلوم میں آپ نے زندگی بھر پڑھایا، تو طلبہ تو مست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ طلبہ نے ایک دن کہا کہ شاہ صاحب یہ ابدال کیا ہوتے ہیں؟ ابدال۔ فرمایا چھوڑو، کہا کہ نہیں ہمیں سمجھا دو۔ طالب علم ہے، جو شیطانی میں آ جائے شرارت میں تو اونٹ کو اٹھا کر کے مسجد کے اوپر انہوں نے پہنچا دی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اونٹ کو بغیر کرین کے اٹھا کر کے مسجد کے اوپر؟ ہمارے پاس استاد پڑھاتا ہے سندھی ہے، اس سے تم پتہ کرو، اس کی گاؤں کا مسئلہ ہے۔ یہ گھوٹکی میں باقاعدہ ہوا، گھوٹکی یہاں سے سکھر سے آگے گھوٹکی ہے، لوگ جا کر کے سو گئے، طلبہ نے ظالم کے بچوں نے رسیاں ڈال ڈال کر کے اونٹ کو کچھ اوپر گئے، کھینچ کر کے اونٹ کو مسجد کے اوپر لے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے طالب علم نبی کے لاڈلے ہوتے، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کے مہمان ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری زندگی بھر پڑھا رہا ہے، لیکن شاہ صاحب کو کہہ رہے کہ شاہ صاحب ابدال کیا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چھوڑو، کہا عملی طور پر ہمیں سمجھاؤ۔ اب جب تک آدمی کسی چیز کو دیکھے نہیں وہ کیا سمجھے گا؟ عملی طور پر دکھاؤ۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کھڑکیاں بند کرو، بھاگنا نہیں، کھڑکیاں بند کرو اور بھاگنا نہیں، میں دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیسے دکھائیں گے؟ تو حضرت اقدس تو ہلکے بدن کے تھے اور وہ اس طرح میرے طرح موٹا تھوڑی تھا، تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر دیکھ کر کے، جس مسند پہ بیٹھا ہوا بخاری شریف سامنے ہوتی تھی پڑھاتے تھے، تو بخاری شریف بند کر کے ایسے اس طرح اوپر اپنے جسم کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں پر اس طرح اٹھایا، تو گر کھڑکیوں کے دروازے ٹکرانے لگے اور کھڑکیوں کے کلاس پوری اس میں آ گیا۔ شاہ صاحب کے بھی آنسو آگے رونے لگے اور طلبہ بھی، انہوں نے نعرہ لگایا، فرمایا بس ابدال اس کو کہتے ہیں، ابدال انہیں کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہمارے مجلسوں میں ہوتے ہیں اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ خود صحابی رسول انس بن نضر، سبحان اللہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیرہ نے کسی خاتون کی دانت کو توڑ دی، ہوتا ہے وہ بھی صحابی، دوسرے خاتون کی دانت کو توڑ دیا۔ اس پر ہوا کیا؟ اس پر یہ ہوا، انہوں نے مقدمہ دائر کیا محمد رسول اللہ کے پاس، رسول پاک نے فرمایا کہ ان کے دانت کو بھی توڑا جائے گا۔ آپ نے زیادتی کر کے ان کے دانت توڑ دیے، آپ کے دانت کو بھی توڑا جائے گا۔ تو حضرت انس بن نضر یا نضر بن انس، تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری بہن ہے اور ہماری قوم کی رسوائی ہے، معاف کر دو، ان سے کہہ دو کہ یہ دیت لے لے، تاوان لے لے، قیمت لے لے، یہ معاف کر دیں جس خاتون کے دانت کو انہوں نے توڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان سے معاف کرا، وہ معاف، انہوں نے کہا معاف نہیں کریں گے، جیسے ہمارے خاتون کے دانت توڑ دیے اس کے دانت توڑ دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ انس کتاب اللہ القصاص، کتاب اللہ قصاص ہی کو قرآن میں آ گیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے مقابلے میں، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، دانت کے مقابلے اس کے دانت توڑ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ قربان جاؤں، ادھر نبیوں کا سردار ہے، ادھر اس کا صحابی ہے، شاگرد ہے، شاگرد جوش میں آ گیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم میری بہن کی دانت کو نہیں توڑا جائے گا، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا توڑ دیں گے اس کے دانت، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ کسی طرح راضی نہیں ہے، وہ خاتون بھی کسی طرح راضی نہیں ہے۔ اب ہو گیا، شاگرد بھی لاڈلا تھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید توجہ نہیں تھی کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے جیسے قسم اٹھا کر کے کہا خدا کی قسم میری بہن کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا۔ اب تک یہ لوگ سخت غصے میں تھے، ہم معاف نہیں کریں گے، وہ خاتون بھی غصے میں تھی، میں معاف نہیں کروں گی کسی بھی صورت میں، لیکن جیسے اس نے قسم اٹھائے یہ جوش میں آ گیا، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہم نے معاف کر دیا،
فوراً انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ یہ فقیر اور یہ مسکین جب جوش میں آ گیا تو کہنے لگے کہ جی بالکل اسی طرح ہوگا، میری بہن کے دانت کو نہیں یہ کہ توڑا جائے گا. تو فوراً جیسے اس نے قسم اٹھایا فوراً انہوں نے معاف کر دیا. تو اس موقع پر نبی کی بات کو سن لو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے مسکرا کر کے فرمانے لگے رب اشاس اخبر لو اقسم علی اللہ لابر. خدا کے بہت سے لاڈلے پراگندہ حالت میں ہوتے ہیں، مولی منظور کی طرح ان کی پگڑی نہیں ہوتی، ایسے جیکٹ نہیں ہوتا، پھٹے پرانے کپڑوں کے مالک اور خستہ حالت میں ہوتے ہیں، فقیر اور مسکین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. فرمایا کہ جب وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دے، اے اللہ اس دیوار کو ہٹا دے، اے اللہ اس پہاڑ کو ہٹا دے، اے اللہ اس درخت کو دوڑا دے، تو فرمایا جیسے وہ قسم اٹھاتے ہیں اللہ اسی طرح کرتا ہے. خدا کے لاڈلے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابر، خدا کی قسم اگر وہ خدا پر قسم بھی اٹھائیں، فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے. دیکھو کہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ وہ معاف نہیں کر رہی، اس کے رشتہ دار معاف نہیں کر رہے، کنبہ والے معاف نہیں کر رہے ہیں، میں محمد بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ معاف نہیں کر رہا، ہم قصاص لیں گے. لیکن اس نے بعض لاڈلے ہوتے ہیں، بعض لاڈلے. یہ ایک موقع پر کسی غزوے میں موجود نہیں تھا یہی صحابی، تو دوسرے غزوے میں کہنے لگے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ لڑنے کا موقع دے گا نا مجھے تو میں خدا کو دکھاؤں گا کہ کیسے لڑتے ہیں، اور اللہ بھی دیکھے گا کہ میرے بندے کیسے لڑتے ہیں. کہہ دے یہ الفاظ کہہ دے کوئی تبلیغی بزرگ کہہ دے، یہ الفاظ کہہ دے کوئی تبلیغی بزرگ کہہ دے کوئی شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، کوئی مفتی، کوئی قاضی. لاڈلوں کو دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کہیں گے کون سی چینل سے گفتگو کر رہا ہے؟ گفتگو کیا ہے؟ کہتے اب میں پہلے مجھے توجہ نہیں، میں غائب تھا اور میں کہیں باہر نکلا ہوا تھا، میں غزوے میں فلاں غزوے میں موجود نہیں ہوا، فلاں غزوے میں. اب اگر لڑائی ہو گئی تو پھر اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں، میں بھی دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں. الفاظ ذرا دیکھو. اس قسم کا اگر کوئی مولوی ایسی بات کرے نا تو پھر میں بھی اس کا گریبان پکڑوں گا، پہلے تھپڑ اس کے منہ پہ میں بھی رسید کروں گا. لیکن خدا کے لاڈلے اس قسم کی باتیں کر، اللہ دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں، میں بھی دکھاؤں گا میں کیسے لڑتا ہوں. چنانچہ احزاب میں قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا اور وہ اس طرح لڑتے رہے. 80 سے زائد زخم تلواروں کے، نیزوں کے اس کو لگے. آخر میں وہ شہید ہو گیا اور کسی نے پہچانا بھی نہیں ہے. محمد تجھ پہ قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. اس طرح وہ زخمی تھے، چہرے پر زخم، سینے پہ زخم، ہاتھوں پہ زخم، سارے زخم آگے تھے. آج کل کے مولوی کا زخم پیچھے ہوگا، اس لیے کہ ہم ایسے بزدل ہیں، جب کوئی گولیاں چلیں گے، تلواریں چلیں گے تو ملا اور تبلیغی ایسے بھاگے گا، اس کو کوئی گولی لگے تو پیچھے تو لگے گی، پیٹھ پر لگے گی اور اس پہ بھی لگے گی، لیکن اس کو سامنے نہیں. بہادروں کی نشانی یہ ہوتی ہے کیونکہ زخم سینے پہ لگتے. سب کو سبحان اللہ. بہادروں کی نشانی یہی ہے، اس کے سارے زخم، ہاتھ بھی زخمی، چہرے بھی زخمی. اب کوئی جانتا بھی نہیں ہے یہ محمد کا لاڈلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لاڈلا ہے، لیکن آپ پہچان نہیں رہے. اپنی ہمشیرہ اس کی آ گئی، بہن آ گئی، دیکھ رہے تھے کہ کون سے شہید کے وارث کون ہیں، کون سے. ہمشیرہ آ گئی، اس نے انگلیوں کے ان پوروں سے پہچان لیا. کہنے لگی کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی، یہ وہ لاڈلا ہے کہ جس نے کہا اللہ کی قسم میری بہن کے دانت کو توڑا نہیں جائے گا، جس کے بارے محمد نے کہا یہ خدا کا ایسا لاڈلا ہے، ایسا فقیر ہے. رب اشس اخبر لو اقسم اللہ لا بر. بات کہیں دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ میں بھی فرق ہے، اعمال میں بھی فرق ہے، فرائض میں بھی فرق ہے، اور گناہوں کے اندر بھی فرق ہے. گناہوں میں زنا کی نحوست، بدبو الگ، چوری کے الگ، قتل کے الگ، ڈکیتی کے الگ، لیکن یاد رکھ لینا سود کی نحوست الگ ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.